السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 9ویں پارے کا پیغام، 9ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ 9ویں پارے کے اندر 18 رکوع ہے۔ 9ویں پارے میں ٹوٹل 159 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 119 آیتیں 88 سے 206 تک۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 40 آیتیں 1 سے 40 تک۔ سورہ انفال جو ہے مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 75 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 10 رکوع ہیں۔ غور کرتے ہوئے چلے، 9واں پارہ چل رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قوم لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ 8ویں پارے کے اخیر میں 3 آیتوں میں گزر چکا ہے۔ اب یہاں 9ویں پارے کے شروع میں 6 آیتوں میں ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے کہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا، اے شعیب، تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب کو ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو دھمکی دیتے ہیں اللہ ان کو ہی نکال دیتے ہیں، اور جن کو دھمکی ملتی ہے اللہ ان کو رکھتے ہیں۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تیز چیخ نے یا زلزلے نے، بدلی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور یہ لوگ کھوکھلے تنے ہو گئے، ایسے ہو گئے گویا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ تھے کہ نہیں تھے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا وما ارسلنا من قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ آیت نمبر 94 میں، آیت نمبر 95 میں غور کیجئے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس بستی والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ پھر ہم نے ان کی تکلیف اور بدحالی کو آسودگی، خوشحالی سے بدل دیا۔ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی کبھی تکلیف نہیں پہنچی تھی، پھر ہم نے اچانک اس کو پکڑ لیا۔ تو لوگوں کو چاہیے جب بھی تکلیف پہنچی تو گڑ گڑائیں، روئیں۔ میرے بھائیوں، جب بھی تکلیف آئے اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ ایمان اور تقوی کا فائدہ کیا، آسمان و زمین کی برکتیں اللہ اتار دیتے ہیں۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کیا گاؤں والے، بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب نہیں آئے گا؟ سوتے ہوئے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ بے خوف ہو گئے ہیں، ارے دن چڑھتے ہوئے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ گاؤں کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لگ بھگ کہا جاتا ہے 103 آیت سے 171 آیت تک، 69 آیتوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس آئے اور کہا، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ فرعون نے مناظرے کی دعوت دے دی، تمام جادوگر جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ دکھاؤ کرتب۔ سب لوگوں نے کرتب دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور سب چیز ختم، اژدہا بن کے سب کو اژدہے نے نگل لیا۔ تو جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کیا کہا، نہ ہم تو ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو جہان کا رب ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ کر ہم تم کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، اچھا آپ انتقام ہم سے لیتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو ایمان لاتے ہیں؟ تو وہاں جادوگروں نے جو ایمان والے ہو گئے تھے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام کی حالت میں کر۔ یہ آیت نمبر 126 ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ آیت نمبر 128 سے کہا اپنی قوم سے تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام نیک لوگوں کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ سے مدد مانگیے، صبر کیجئے،
زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین میں خلیفہ بنا دیتا ہے، حکومت ان کو دے دیتا ہے، لیکن انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ آیت نمبر 129 ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو اس سے پہلے بھی تکلیف ملی جب موسیٰ نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی تکلیف ملی، تو کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین میں تمہیں ہی وارث بنا دے، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بہت ساری نشانیاں بھیجی، فرعون کے پاس بہت ساری چیزیں بھیجی تاکہ وہ ڈر جائے، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ قحط سالی ہے، پھلوں کی کمی ہے، لیکن وہ نہیں ڈرا، ایمان نہیں لا۔ طوفان ہے، ٹڈی دل ہے، جوئیں ہیں، میڈک ہے، پھر اسی طرح خون کا عذاب آیا، لیکن فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، مجرم قوم تھی، نہیں مانی۔ جب بھی تکلیف میں آتے تو چلے جاتے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ کہتے ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب تکلیف ختم ہو جاتی تو پھر پلٹ کے چلے آتے۔ فانتقمنا منہ فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تو اللہ نے کہا ہم نے انتقام لے لیا اور ہم نے اس کو ڈبو دیا۔ آگے اللہ نے کہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جو کمزور لوگ تھے ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے صبر کیا تھا، بما صبروا، آگے ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا كَانُوا يَعِيشُونَ، اور فرعون اور ان کے قوم نے جو کچھ بھی بنائے تھے بلند والا عمارتیں، سب کو ہم نے برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، سمندر کے پار گئے، اس طرف گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہا قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ نادان قوم ہو، اللہ نے ابھی سمندر سے پار کرایا ہے، تم کو نجات دی اور تم بتوں کی پوجا شروع کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے، کہا کہ فرعون سے اللہ نے تم کو نجات دی ہے، دیکھو تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 30 دن اور کہا جاتا 10 دن اور 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ ذرا دیکھتے رہیے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے اللہ سے کلام کرنی ہے تو کہا میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ پر نظر ڈالیے، اگر وہاں نظر ٹک گئی تو ٹھیک ہے دیکھ پائیں گے، نہیں تو نہیں۔ اللہ نے جیسے اپنی تجلی فرمائی، بے ہوش ہو کر وہ گر گئے، جب ہوش میں آئے تو کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تیری ذات پاک ہے، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تختی لے کر آئے، یعنی تورات لے کر آئے، اپنی قوم کے اندر جب پہنچے تو کیا دیکھا، ان کو پتہ چلا، قوم کے اندر آئے تو کیا دیکھا کہ قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے اور کافی غصے میں آئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، غصے میں آئے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو ہلایا، اپنے بھائی کا بال پکڑا اور ہلایا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہا میرے مائی جان، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دے، بالآخر آپ ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسے، اور آپ مجھے ظالم قوموں کے ساتھ شامل نہ کیجئے، تو دشمن کو جگ ہنسائی کا موقع مت دیجئے، یہ اچھا رہے گا۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، پھر کہا انہوں نے دعا کی میرے رب مجھے معاف فرما، میرے بھائی کو معاف فرما، اور اس کے بعد اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی سامری کے کہنے سے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 آدمیوں کو لے کر گئے تاکہ یہ لوگ اس کے بدلے توبہ استغفار کر لیں۔ تو یہ 70 لوگ بھی جب کوہ طور پر پہنچے تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان لوگ سب کو پکڑ لیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ پھر کہا اللہ پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا، توبہ استغفار کیا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ نے کہا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر ہے جو تورات اور انجیل میں ہے، بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، پاک چیزیں حلال کرتے، ناپاک چیزیں حرام کیے ہیں، پھر اسی طرح ان کے توق کو اتارنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم لوگ ان پر ایمان لاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو۔ واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، آیت نمبر 157 ہے یہ، کہ تم لوگ اس نور کی اتباع کرو، اس روشنی کی، اس سے مراد کتاب ہے
جو نازل کی گئی ہے ان کے ساتھ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 158 پر غور کیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اس لیے لوگوں کا ذکر آیا، یہ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب آگے ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 نقیب تھے، 12 چشمے اللہ نے نکال دیے، منع و سلویٰ کا نزول کیا، پھر اسی طریقے سے کہا کھاؤ پیو، اللہ نے کہا وما غلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ کہا گیا ان کو کہ اس گاؤں میں رہو، کھاؤ پیو، اور کہا گیا ان سے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو کہ اللہ بخش دے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہ، وہ ہنتا یعنی اللہ تعالیٰ سے گیہوں مانگا۔ اس کے بعد سنیچر والوں کا ذکر ہے، سیٹرڈے والوں کا ذکر ہے۔ یہ سمندر کنارے ایک بستی تھی، اس دن ان کو کہا گیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور مچھلی جان بوجھ کر آتی تھی۔ تو یہاں 3 گروہ ہو گئے، ایک گروہ غلط کام کرتا تھا، ایک گروہ جو تھا جو ان کو روکتا تھا، تیسرا گروہ جو تھا جو روکنے والے کو روکتا تھا۔ تم کاہے کو ان کو روک رہے ہو؟ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، وہ لوگ کہتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، یہ ہم اس لیے بول رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ تو یہ 2 وجہ تھی، اللہ کے سامنے حجت قائم ہو جائے اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ اس کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے پکڑ لیا جن لوگوں نے ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نجات دی جو لوگ برائی سے روکتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، سور بنا دیا، لیکن جو لوگ منع کرتے تھے ان کو بچا لیا، لیکن منع کرنے والے کو جو منع کرتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ عالم، پتہ نہیں، لیکن زیادہ امید ہے کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پہاڑ جو ان کے اوپر آ گیا یہودیوں پر، پھر ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے عہد الست، آیت نمبر 172 ہے، الست بربکم قالوا بلی شہدنا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا ذکر کیا ہے، تمام لوگوں کو پیٹھ سے نکالا ہے، تو کہا کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن دنیا میں آ کے لوگ بھول گئے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 179 میں کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے جہنمی بنائے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لوگوں کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، بہترین ناموں سے پکارو۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے ہم ان کو مہلت دیے ہوئے، ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن کب ہے؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اپنے وقت پر اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، لیکن اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 188 میں کہا گیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، میں تو صرف ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں جو لوگ ایمان والے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں سے کہ جو اللہ کے علاوہ جس کو مان رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ارے کیا ان کے پاس پاؤں ہیں چل سکے، ہاتھ ہیں پکڑ سکے، آنکھ ہیں دیکھ سکے؟ اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا کان سن سکے؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو تم جیسے بندے ہیں، کچھ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، آپ معاف کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے منہ پھیر کر رہیے۔ پھر اس کے بعد شیطان جب بھی وسوسہ ڈال دے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آیت نمبر 204 ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے اور سجدے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ انفال ہے، سورہ انفال مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 75 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 10 رکوع ہے۔ یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، انفال نفل کی جمع، زائد چیز، تو مال غنیمت اس امت محمدیہ کے لیے زائد نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے حال کو درست کر لو اور آپس میں صلح کر لو۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، یہی پکے مومن ہیں۔
اور ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بخشش ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور تمہارے اوپر سکون نازل کر دیا۔ یقیناً تم اس کو نہیں مار رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سامنے والے کو زیر کر دیا ہے، ہرا دیا ہے۔ یاد تو کرو، اور یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اس کے بعد مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے، آیت نمبر 20 سے غور کرتے ہوئے چلیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پیچھے مت پلٹو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی بات مانو جب بلایا جائے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یاد رکھو فتنہ پہنچے گا ہر ایک کو جو ظلم کریں گے، خاص آدمی تک نہیں، سب تک پہنچ جائے گا، لوگ نہیں بچیں گے، سب کو یہ پہنچنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان لو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اس کے بعد تقویٰ کے فائدے ذکر کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، فرق کرنے والی چیز تم کو عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تم کو بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، وہ لوگ چال چل رہے ہیں، اللہ بھی چال چل رہے ہیں، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کفار مکہ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا۔ وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، صرف سیٹی مارنا اور گھنٹی بجانا، یہی تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین كفروا الى جہنم يحشرون۔ ہم آخر صفحہ میں آ گئے 9ویں پارے میں کہ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے وہ اپنا مال خرچ کرتے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، خرچ کرنے دیجئے، افسوس کریں گے۔ والذین کفروا الى ربهم يحشرون، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، وہاں ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اخیر میں یہ کہا گیا دین کامل اللہ کے لیے ہے، لوگ مانے تو ٹھیک ورنہ ان کا نقصان ہے۔ اللہ ہی بہترین مددگار ہے اور حامی ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ بہترین ولی ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام 9ویں پارے کے اندر یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔